گرم پانی لے آنے ادھر ایک گلاس. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. سامعین عزیز شام گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالہ سے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملا. اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج دیگر اولیاء اللہ کا اتباع سنت و شریعت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب عام طور پہ روٹین کے مطابق جب کوئی ایک بزرگ دنیا سے تشریف لے جاتا ہے تو بدقسمتی سے تصوف کو یا سجادگی کو ایک موروثی چیز قرار دیا جاتا ہے. باپ گیا تو بیٹا جنابے والا سجادہ نشین بن جاتا ہے. تو ایک روایت ہے جو انتہائی غلط ہے. جب ہم شرع شریف کو دیکھتے ہیں کہ سجادہ نشین بننے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے تو پھر اس معیار پہ اس کسوٹی پہ جب آپ پرکھیں گے سجادہ نشینوں کو تو بہت حضرات ایسے ہیں جو اس کسوٹی پہ پورے نہیں اترتے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد، میں نے غالباً کسی تقریر میں 24ویں جلد کہہ دیا تھا، 26ویں جلد صفحہ 655 اور فتاوی افریقہ صفحہ 147، دونوں اعلی حضرت فتاوی افریقہ بھی اور فتاوی رضویہ شریف بھی. تو فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد صفحہ 566 اور فتاوی افریقہ صفحہ 147 سیدی امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی پوچھا گیا کہ سجادہ نشین بننے کے لائق کون ہے. آپ نے فرمایا بنیادی طور پر اس میں 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے. کتنی شرائط؟ 4 شرائط کا پایا جانا از حد ضروری ہے. پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی ہو. بد عقیدگی کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کا جھول نہ ہو، اور اس کو اگر مزید کھولا جائے تو ایک جملے میں آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف میں جن جن بد عقیدگیوں کا ذکر کیا یا جن جن بد عقیدہ لوگوں کی بد عقیدگیاں بیان کیں ان میں سے کسی ایک بھی بد عقیدگی میں ملوث نہ پایا جائے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط عامل شریعت ہو، شریعت عالم شریعت ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ شریعت کا عالم ہو. عقائد سے ریلیٹڈ جتنے احکامات ہیں ان پر بھی اس کی دسترس ہو، نظر ہو. تمام احکام شریعت پر اس کی نظر ہو، اور پھر پیش آمدہ مسائل کا حل بھی بیان کر سکے. عقائد کے احکامات کیا ہیں، عقائد سے ریلیٹڈ دلائل اور دیگر احکامات شرعیہ اور پیش آمدہ مسائل، ان کا حل اس پر بھی مکمل دسترس رکھتا ہو، یعنی عالم شریعت ہو. اور تیسرا عامل شریعت ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو، فقط عالم نہ ہو بلکہ عامل شریعت بھی ہو، اور فرائض و واجبات و سنن حتیٰ کہ مستحبات پہ بھی دوام اختیار کرنے والا ہو، اور مکروہ تنزیہ مکروہ تحریمی حرام سے بچنے والا ہو. تو وہ بندہ اس لائق ہے کہ اس کو سجادہ نشین بنایا جا سکتا ہے. مگر چوتھی شرط بھی ضروری ہے. شرطیں کتنی تھیں؟ 4. پہلی صحیح العقیدہ سنی، دوسرا عالم شریعت،
تیسرا عامل شریعت، اور چوتھی شرط صاحب سلسلہ ہو، کہ ایسے جناب والا سجادہ سجا کے نہ بیٹھ جائے، لوگوں کو بیعت کرنے نہ بیٹھ جائے، بلکہ صاحب سلسلہ ہو، باقاعدہ طور پہ اس کو کہیں سے خلافت ملی ہو، اور جس نے خلافت دی ہے اس کو بھی باقاعدہ طور پہ کسی بزرگ نے خلافت دی ہو، یعنی اس کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، مرشد کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں، مرشد کا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں، یعنی یہاں سے لے کے دربار رسالت تک اس کا سلسلہ متصل ہو۔ تو یہ جب تک چار شرائط نہ پائی جائیں سجادہ نشین بننے کے لائق بندہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر عقائد کا چوکیدار ہو، صحیح العقیدہ سنی ہو، اور دوسرا عالم شریعت ہو، تیسرا عامل شریعت ہو، چوتھا سلسلہ نسبت ذات رسول سے متصل ہو، وہ بندہ سجادہ نشین بننے کے لائق ہے۔ کوئی بھی جب تک شریعت کی کما حق ہو عمل داری نہیں کرتا وہ سجادے پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے صوفیاء نے یہ لکھا، اشۃ اللمعات کے اندر شیخ محقق نے بھی اس کو لکھا، اور مرات المناجیح کے اندر بھی ہے، کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دل کو اپنی منزلوں کے اندر مقید کر کے رکھو۔ وہ منزلیں کون ہیں؟ فرمایا وہ منزل ہے فرض کی، واجب کی، سنت کی، مستحب کی، مباح کی۔ فرمایا اگر ان منازل میں اپنے دل کو پابند رکھو گے، فرض و واجب و سنت و مستحب اور مباح، اگر ان منازل میں دل کو مقید رکھو گے، پابند رکھو گے، تو خیر تمہارا مقدر ہوگی۔ اگر ان سے تجاوز کر کے دوسری منزلوں میں قدم رکھا، یعنی مکروہ تنظیم میں اگر قدم رکھا تو مکروہ تحریمی کا دروازہ کھلے گا، مکروہ تحریمی کے جب اندر قدم رکھو گے تو حرام کا دروازہ کھلے گا، جب حرام میں قدم رکھو گے تو پھر کفر کا دروازہ کھلے گا۔ اس لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سلسلے نقشبند کے اولیاء کو دیکھ لیں، سلسلے سرورد کے اولیاء کو دیکھ لیں، سلسلے چشت کے اولیاء کو دیکھ لیں، سلسلے قادری کے جناب والا آپ اولیاء کو دیکھ لیں، ہر ولی شریعت کا پابند۔ سلسلے قادریہ کے حوالے سے تو پچھلے جمعے پہ میں نے غوث العظم رضی اللہ عنہ سیرت و کردار پہ بڑی تفصیلی گفتگو کر دی۔ سلسلے نقشبند کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اولیاء کس طرح شریعت کے پابند ہیں، تو آئیے سب سے پہلے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، جن کو تمام سلاسل طریقت کے بزرگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر خانقاہ سلسلے میں آپ کا بڑا ادب سے نام لیا جاتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی وہ فرماتے ہیں، لوگوں ایسے ہوا میں اڑتا دیکھ کے کسی کو دل نہ دے بیٹھو، ہوا میں کسی کو اڑتا دیکھو تو اس پر دل نہ پھینک دیا کرو، فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ کوئی ہوا میں بھی اڑتا ہے پھر بھی اس میں تین چیزیں پہلے چیک کرو، امر و نہی کو چیک کرو، حفظ حدود کو چیک کرو، آداب شریعت کو چیک کرو۔ فرمایا کوئی ہوا میں اڑتا ہے یہ ولایت کی دلیل نہیں، کوئی پانی پہ چلتا ہے ولایت کی دلیل نہیں۔ فرمایا تین چیزیں چیک کرو، امر و نہی، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا اس سے رکتا ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز حفظ حدود، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا ہے یا نہیں۔ حدود اللہ کی بڑی تفصیل ہے، وہ شریعت مطالعہ میں آپ کو مل جائے گی۔ فرمایا اللہ کی مقرر کردہ حدوں کا لحاظ پاس کرتا یا نہیں کرتا۔ اور تیسری چیز آداب شریعت کا حیا اور ادب کرتا ہے کہ نہیں۔ فرمایا کوئی ہوا میں بھی اڑتا ہے ولی نہیں ہو سکتا، پہلے یہ چیزیں دیکھو، امر و نہی دیکھو کہ اس کا پابند ہے یا نہیں۔ دوسرا حفظ حدود کو دیکھو، حدود اللہ کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں۔ تیسرا شریعت کا ادب کرتا ہے کہ نہیں۔ یہی حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے ولایت و صدیقیت کا دعویٰ کیا ہے۔
فرمایا اس کی ملاقات کے لیے چلتے ہیں، اس کی زیارت و ملاقات کرتے ہیں۔ جب گئے تو اتفاق سے وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، اس نے جانے یا انجانے میں، دانستہ یا غیر دانستہ، اسی طرح مسجد کی طرف اس کا منہ اس نے تھوک دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ بغیر سلام کلام کیے واپس پلٹ آئے۔ مریدوں نے عرض کیا حضرت آپ نے بغیر سلام کلام کیا واپس پلٹے کیوں؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں اس نے مسجد کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے؟ جی حضرت۔ فرمایا جسے شریعت کے آداب کا لحاظ نہیں اور شریعت کے مستحب کا بھی ادب نہ کرے وہ کبھی ولی ہو سکتا نہیں۔ خود بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی آپ نے خربوزہ نہ کھایا۔ کسی نے کہا حضور خربوزہ لایا مرید کہ حضور خربوزہ کھائیے، فرمایا میں نے ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کہا کیوں؟ فرمایا میں اس جستجو میں ہوں کہ کیا میرے مصطفیٰ کریم نے خربوزہ کھایا کہ نہیں؟ اگر کھایا تو جب کاٹا چوڑائی میں کاٹا یا لمبائی میں کاٹا؟ میں اس کو چوڑائی میں کاٹوں، مصطفیٰ نے لمبائی میں کاٹا ہو تو یہ سنت کے معارض و مخالف ہو جائے گا، اس لیے میں احتیاطاً خربوزہ نہیں کھاتا جب تک میرے علم میں یہ نہ آ جائے کہ مصطفیٰ نے چوڑائی میں کاٹا یا لمبائی میں کاٹا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا شریعت کا اتباع۔ اور حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ، پوچھو نقشبندیوں سے کہ امیر قلال کون ہیں؟ امیر قلال رحمت اللہ علیہ سلسلے نقشبند کے اتنے عظیم الشان اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں بندہ خدا عبادت کرتے کرتے تیری پیٹھ کبڑی ہو جائے، یوں تو جھک جائے، تیری پیٹھ کبڑی ہو جائے اور تیرا پورا جسم کمان کے چلے کی طرح باریک ہو جائے، پھر بھی تو ولایت کے پہلے درجے کو بھی نہیں پہنچے گا۔ فرمایا جب تک تیرا کھانا پینا پہننا پاک نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسرا تیرا ہر عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ فرمایا اگر اس وادی کا راہی بننا چاہتا ہے، اس راستے کا مسافر بننا چاہتا ہے، تصوف و سلوک کی وادی میں قدم رکھنا چاہتا ہے، تو پھر زیادہ شریعت و استقامت پر قدم رکھ اور عظیمت و سنت کو مضبوطی سے پکڑ اور رخصت و بدعت سے دور رہ اور احادیث مصطفیٰ کو اپنا پیشوا بنا اور اخبار رسول اور آثار صحابہ کی ہر وقت تلاش میں رہ، پھر تجھے وہ مقام ملے گا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا یہ جو میرا کہنا ہے نا کہ ساری زندگی تو عبادت بھی کر، تیری پیٹھ کبڑی ہو جائے، پھر بھی تو اس وادی کا مسافر یا راہی نہیں، کیوں؟ فرمایا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، تاکہ تمہارے عمل برباد نہ ہوں۔ تو نیک عمل بھی اتباع شریعت کو سامنے رکھ کے کرو، اتباع سنت کو سامنے رکھ کے کرو، اس میں برکت ہوگی۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، تاکہ تمہارے عمل برباد نہ ہوں۔ برے عمل تو ویسے ہی برباد ہیں، نیک عمل اس کو بھی دیکھو کہ شریعت کی اتباع میں ہو، سنت کی اتباع میں ہو۔ تو یہ حضرت امیر کلال سلسلہ نقشبند کے اتنے بڑے روحانی پیشوا اتباع شریعت میں کس طرح مستعد نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ نقشبند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت یعقوب بن عثمان چرخی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ نقشبند کے عظیم رہنما پیشوا امام حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں حضور اگر قیامت کے دن میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں تو آپ مجھے کیا عمل کرتے پائیں گے؟ آپ کو میں کون سا عمل کرتے آپ کو دیکھوں گا؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن بھی تو مجھے نبی کی شریعت پر عمل کرتے پائے گا، جیسے دنیا میں شریعت کے عامل ہیں۔ فرمایا آخرت میں بھی تو قیامت کے دن بھی مجھ محمد بہاؤالدین نقشبندی کو شریعت پر عمل کرتے پائے گا۔ خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی سلسلے نقشبند کے روحانی پیشوا ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی اللہ کے ولی نے کوئی مقام نہیں پایا قرب خدا بندی کا جب تک شریعت پر کامل
جو ہے وہ عمل داری کو اور کامل اتباع اس کو بجا نہیں لایا۔ اللہ اکبر۔ تو جو بھی جس سلسلے کے بزرگ کو آپ پڑھیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا اتباع شریعت دیکھیں، جن کو اللہ نے 1000 سال پر محیط مجدد بنایا دین کی تجدید کے لیے، دین کو اپنی اصل پہ پلٹانے کے لیے اور دین کی اصل کو جناب والا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 سال پہ محیط عرصے کے لیے مجدد بنایا۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی اتنے بڑے اللہ کے ولی، امام ربانی مجدد الفسانی کی ہاں شریعت کا کتنا اتباع ہے، شریعت کا کتنا حیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ 1000 سال عبادت کرے مگر اس کی عبادت طریقہ مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، اتباع شریعت سے خالی ہو، اور دوسرا بندہ صرف دوپہر کو کھانا کھا کے سو جائے کہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، جس کو کیلولہ کہتے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرے، کیلولہ کرے کہ میرے نبی کی سنت ہے، فرمایا بظاہر یہ غفلت میں چلا گیا مگر اتباع سنت کے اندر وہ سو رہا ہے۔ اس کا چند گھڑیاں کھانا کھا کے دوپہر کے وقت اتباع شریعت کی ادائیگی کے لیے یوں سو جانا اور کیلولہ کرنا، اس کا یہ عمل اس بندے کی 1000 سالہ عبادت میں بھاری ہے جو سنت سے خالی ہے۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی سلسلے نقشبندیہ میں آپ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے تمام خلفاء مریدوں کو ریفر کیا حضرت شیخ احمد سرہندی امام ربانی مجدد الفسانی کی طرف کہ میرے بعد تمہیں جو بھی ملے گا وہ جا کے تمہارا حصہ حضرت مجدد الفسانی کے پاس ہے، شیخ احمد سرہندی کے پاس ہے۔ تو آپ کے خلفاء جب آپ کے پاس آئے، ان میں ایک خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا امام ربانی کے پاس، کہتے حضور میں آپ کا پیر بھائی ہوں، اپنے شیخ نے آپ کی طرف ریفر کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مہربانی فرمائیں میرا حصہ مجھے دیں۔ اب وہ امام ربانی اس کو کیا فرماتے ہیں؟ امام ربانی فرماتے ہیں میرے پاس اتباع سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ اس فقیر حق پر ایک ایسی جذبی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ پھڑ پھڑانے لگا، اس کی جذبی کیفیت کی وجہ سے زمین بھی ہلنے لگی۔ امام ربانی اپنے خلیفہ کو فرمایا وہاں تاک سے میرا مسواک اٹھانا، آپ نے مسواک پکڑا، زمین پہ پٹکا، زمین ٹھہر گئی۔ آپ نے فرمایا اے فقیر حق تجھے اللہ نے بڑی شان دی ہے کہ تیری جذبی کیفیت سے زمین بھی تیرے ساتھ رقص کرنے لگ پڑی، زمین بھی تیری جذبی کیفیت کے ساتھ ہلنے لگ گئی۔ فرمایا تجھے اللہ نے بڑی شان بخشی ہے اور میرے مسواک کی اتنی طاقت ہے کہ میں اس کانپتی زمین کو بھی آرڈر دوں، دیکھو زمین رک جاتی ہے، اور اگر میں حکم دوں تو سرہند کے قبرستان میں جتنے مردے مدفون ہیں اگر شیخ احمد ان کو حکم دے تو ایک ہی لمحے میں سارے قبرستان سے مردے قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ فرمایا تیری بڑی شان کہ تیری جذبی کیفیت سے زمین ہل گئی، اللہ نے مجھے یہ کمال بخشا کہ میں سرہند کے قبرستان میں مدفون مردوں کو حکم دوں وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر قبروں سے باہر آ جائیں۔ میرا یہ کمال کہ میں حکم دوں تو مدفون قبروں سے باہر آ جائیں، تیرا یہ کمال کہ تیری جذبی کیفیت سے زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ فرمایا ان دونوں کمالات سے بڑھ کے میرے نزدیک کمال یہ ہے کہ دوران وضو سنت کے مطابق مسواک کرنا۔ آپ اندازہ فرمائیں اولیاء اللہ کی شریعت کا اتباع دیکھیں کس حد تک شریعت کا اتباع ہے۔ اب حکم دیں تو سرہند کے سارے مردے باجیں، کتنا بڑا کمال ہے۔ ایک بزرگ کی جذبی کیفیت سے زمین ہلنا شروع ہو جائے، کتنا بڑا کمال ہے۔ لیکن اس کو بعد میں دیکھو، پہلے شریعت کے اتباع دیکھو۔ اور وضو کے دوران مسواک، یہ کیا ہے؟ مسواک وضو سے پہلے ہوتا ہے، وضو بعد میں ہوتا ہے۔ فرمایا وضو کا طریقہ بھی بعد میں دیکھنا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ رہا ہے پہلے مسواک کا طریقہ دیکھ۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ وضو تو بعد ہے، نماز تو بعد ہے، روزہ بعد ہے، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں؟ بعد ہے، حج فرض کیا کہ نہیں؟ بعد ہے، شریعت کے اتباع بعد ہے۔ پہلے دیکھ کہ وضو سے پہلے مسواک کرتا ہے کہ نہیں، اور مسواک بھی شریعت کے مطابق کرتا ہے کہ نہیں۔ یہاں چیزیں کہاں ڈھونڈو گے؟ ہمارے ہاں تو شعبدہ باز بیٹھے ہیں،
پھوکا پھاک کی دم دڑل جناب قوم بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، انہی چیزوں پہ خوش ہے، شریعت کا کوئی حیا نہیں، شریعت کا کوئی اتباع نہیں۔ اور جس طرح سلسلہ نقش بند میں یہ شریعت کے اتباع ہے، آئیے تھوڑی جھلک سلسلہ چشتیہ کی بھی آپ کو دکھاؤں۔ پڑھیے ہشت بہشت، اس کے اندر انیس الارواح پہلا رسالہ اور دلیل العارفین دوسرا رسالہ، جو کہ قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی 12 مجلسوں کو اکٹھا کیا اس دلیل العارفین میں۔ دلیل العارفین کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ بات موجود ہے۔ آپ خواجہ غریب نواز پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں پڑھا ہے۔ کس میں؟ ابو اللہ سمرقندی کی تفسیر میں پڑھا ہے۔ پہلے اولیاء اللہ قرآن و تفسیر ہی پڑھتے تھے، آج کچھ اور چھو منتر ہی پڑھتے ہیں۔ فرمایا میں نے ابو اللہ سمرقندی کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ 2 فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کہہ رہے ہیں۔ فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک بیت اللہ کی چھت پہ، دوسرا گنبد خضرا پہ۔ جو بیت اللہ کی چھت پہ اترتا ہے وہ سارا دن یہ صدائیں لگاتا ہے، اے بندگان خدا، اے اللہ کے گھر میں آنے والو، اگر تم نے زندگی بھر اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہ کی تو اللہ کے حقوق سے عہدہ برا نہیں ہوگے۔ تو جس طرح اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہ کرے تو وہ شریعت کی مجرم، والدین اولاد کا حق ادا نہ کرے تو وہ شریعت کی مجرم۔ فرمایا جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا وہ اللہ کے حقوق سے عہدہ برا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا جو گنبد خضرا پہ فرشتہ آتا ہے وہ سارا دن صدائیں لگاتا ہے، اے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اگر مصطفیٰ کی سنت کے معارض و مخالف زندگی گزاری تو شفاعت رسول سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس کی تائید میں وہ حدیث پڑھو جب مصطفیٰ کریم کے سامنے سے حضور کے غلام کلمہ گو وہ جہنم کی طرف ہانک کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے، حضور فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں۔ عرض کہ یا نبی اللہ یہ آپ کی بات آپ کی سنت کی بجائے بدعت میں مشغول رہے، اب ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے مگر ان بدعتیوں کو ہانک کے دوزخ کی طرف فرشتے لے جا رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہیں کرے گا اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور جو مصطفیٰ کی سنت کی اتباع نہیں کرے گا اس نے مصطفیٰ کے حق کو غصب کیا۔ اس لیے اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، حقوق مصطفیٰ کی بھی پاسداری کرو، پھر دیکھو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی نظر رحمت کیسے ہوتی ہے۔ لیکن آج بڑا عجیب تماشا ہے، آج ایسے جاہل سجادہ نشین بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں جناب شریعت اور ہوتی ہے، طریقت اور ہوتی ہے، مولویت کا راستہ الگ ہے، ہم فقیروں کا راستہ الگ ہے۔ میں نے کہا خواجہ غریب نواز سے تو بڑا ولی کوئی نہیں نا، تو پڑھو دلیل العارفین۔ دلیل العارفین کے اندر حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات لائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو، اوے بے شرم بے حیا اس کو بند کرو، کوئی غیرت نام کی چیز بھی ہوتی ہے، بالکل بے غیرت ہو گئے ہو تم۔ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، کسی اور کو میرا بالکل ایک ہی زبان ہے، دوسروں کے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی۔ میں شریعت کا حیا اور ریا بیان کر رہا ہوں، یہ واٹس ایپ پہ یاروں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ درود شریف پڑھو یار، دماغ خراب نہ کیا کرو، محبت سے پڑھو۔ درود شریف پڑھنا نہیں آندا، اونچی پڑھو۔ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر، پھر پڑھ لو برکت کے لیے۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلیل العارفین میں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ میں نسخہ ان
سجادہ نشین جاہل سجادہ نشینوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جو کہتے ہیں طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، مولوی کو لین اور ہے، ہم فقیروں کی لین اور ہے۔ سنو خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں: شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جو بندہ شریعت کی عملداری میں مستعد اور کمر بستہ نظر آتا ہے، ہمیشہ شریعت پر عمل کرتا ہے، فرائض و واجبات و سنن اس پر دائمی مستقیم المزاج ہے اس کی ادائیگی میں، تو فرمایا شریعت پر عملداری کی برکت سے اللہ اس کو دوسرے درجے پہ بلند کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں طریقت۔ میں نے کہا طریقت کا راستہ نہیں ملتا۔ دیکھو شریعت میں سمجھاتا ہوں، آپ اکثر بڑے جو روڈ ہوتے ہیں، ڈبل روڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر جناب والا بورڈ لگے ہوتے ہیں، شارع عام لگا ہوتا ہے نا، شارع عام یعنی سیدھی بڑی سڑک ہے، چلتے جاؤ، دائیں بائیں کی ضرورت نہیں، شارع عام، اسی سے شریعت ہے۔ شریعت ایک بڑی سڑک ہے، اس پر چلتے رہو، اور طریقت اس کی پکڈنڈی ہے۔ جس طرح تم نے لنک روڈ پہ جانا ہوتا ہے، کسی کو یار فلاں گاؤں کس طرف ہے تو پوچھنا پڑتا ہے، جو مین روڈ ہے اس پہ چلتے جاؤ، مگر جب پکڈنڈی پہ جاؤ گے، کسی لنک روڈ پہ جاؤ گے تو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے، شریعت پہ چلتے رہو۔ ہاں جب طریقت کی طرف جاؤ گے تو کسی مرشد کی ضرورت ہے، لیکن شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں ہے۔ شریعت پر چلتے چلتے، شریعت پر عملداری کی برکت سے اللہ تمہیں راہ طریقت پر ڈال دے گا۔ اور جب طریقت پر چلتے ہوئے، اب خواجہ غریب نواز کے لفظ سنو۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں طریقت کو طریقت کی شرائط کے مطابق ادا کرتا رہے اور شریعت کے تمام احکامات کو بغیر کمی و بیشی کے فالو کرتا رہے، تو پھر شریعت کی اتباع کی برکت سے اللہ اس کو تیسرے درجے پہ فائز کر دے گا، جس کو کہتے ہیں معرفت۔ اور معرفت کے تمام اسباق اگر اس کی ادائیگی وہ شریعت کی کمی بیشی کے بغیر شریعت پر عملداری کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کرے گا، معرفت کے تمام اصول و ضوابط، قواعد و شرائط اگر وہ شریعت کی عملداری کو سامنے رکھ کے اس کی ادائیگی کرے گا، پھر اللہ اس کو چوتھے درجے پہ فائز کر دے گا، جس کو کہتے ہیں حقیقت۔ اور حقیقت اللہ کی معرفت کا نام ہے۔ شریعت سے لے کے حقیقت تک، چاہے طریقت ہو، چاہے معرفت ہو، چاہے حقیقت ہو، کسی مقام کو بندہ خدا نہیں پا سکتا جب تک کامل طور پہ تمام درجات میں شریعت کا دامن نہ پکڑے۔ شریعت کے دامن کو پکڑو۔ ولایت نام ہی اللہ کی حضوری کا ہے، اللہ کے قرب کا ہے، اور اللہ کا قرب ملتا کہاں ہے؟ پڑھو ذرا بخاری شریف دوسری جلد 963 کتاب رکاق باب التواضع، من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے، جو یہ حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت اور بغض رکھے، میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہاں تک تو خطیب حدیث کا ٹکڑا پڑھتا ہے اور ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ چھلا مچھا سجادہ نشین بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی یہ حدیث پڑھ دے گا۔ شریعت کو دھکا دینے والا بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی یہ پڑھ دے گا، اور مریدوں کو خوش کرنے کے لیے۔ دیکھیں نبی پاک نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے، من عاد لی ولی فقد آذنت بالحرب، کہ جو میرے کسی ایک ولی سے بھی عداوت رکھے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو جو سجادہ نشین بیٹھا ہے وہ ولی ہے، جس کے نام سے کے ساتھ پیر طریقت راہبر شریعت ہے وہ ولی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ راہبر شریعت کے بجائے گڑبڑ شریعت، تو پھر راہبر شریعت بننا کو آسان ہے؟ اس کے لیے شریعت کا اتباع ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ ہر خطیب کو پڑھنا چاہیے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اے اللہ، بندہ ولی بنتا کیسے؟ فرمایا جب بندہ خدا میرے فرائض کی ادائیگی پہ جم جاتا ہے، میں اپنے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہوں۔ اس سے آگے ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ فرمایا پھر وہ جب فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات حتیٰ کہ نوافل پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے اس کی ادائیگی میں، حتیٰ احبہ، یہ وہ مقام ہے جس کہ اس مقام پہ میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
تو یہ شریعت پر عمل داری ہوگی، اس کی برکت سے اللہ طریقت کا فیض دے گا، اور طریقت کے راستے پہ شریعت کے حکموں کے مطابق چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے گی، اور معرفت کے تمام اسباب شریعت کی کمی بیشی کے بغیر ادا کرو گے تو اللہ حقیقت سے آشنا فرما دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں۔ اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز۔ اور سنو ذرا توجہ سے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، یہی دلیل العارفین، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ اجل شیرازی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، انہوں نے مغرب کے لیے وضو کیا، اور دوران وضو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ متغیر، رنگ ان کا فق زرد اور پیلا، ان کے چہرے پہ غمگینی کے آثار، افسردگی نمودار۔ تو میں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے اچانک آپ کے چہرہ اس کا رنگ بدل گیا اور غمناکی کا آثار وہ نظر آنے لگ گئے؟ تو حضرت شیخ اجل شیرازی، آپ ذرا توجہ کریں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری جن کی ملاقات کے لیے گئے، وہ کتنی کمال کی ہستی ہوگی۔ تو حضرت شیخ اجل شیرازی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اے معین الدین، میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں وضو کر رہا تھا، دوران وضو انگلیوں کا خلال کرنا میں بھول گیا، تو ہاتف غیبی سے میرے کان میں ایک فرشتے نے صدا دی، اے اجل، مصطفیٰ کی محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں دوران وضو انگلیوں کا خلال کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے؟ اور اس کا اثر کتنا گہرا رہا آپ پہ کہ ایک عرصہ بیت گیا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ایک عرصے کے بعد میں پھر ان کی خدمت میں گیا تو اسی طرح ان کو متردد پایا، متجسس پایا، پریشان پایا۔ میں نے کہا حضور آج کون سی پریشانی ہے؟ شیخ اجل شیرازی فرماتے ہیں اے معین الدین، تمہیں یاد ہے وہ انگلیوں کا خلال رہ گیا تھا، پر وہ مجھے ستایا جا رہا ہے کہ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا؟ یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہے ان کا اتباع شریعت و سنت، یہ ہے شریعت کا حیا اور یہ ہے شریعت کا احیاء۔ اور سنو، اسی دلیل العارفین میں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ غسل جنابت کے باب میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے آپ ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت فضیل عیاض رحمت اللہ علیہ کو ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ 500 رکعت نفل انہوں نے پڑھے۔ تو جب انہوں نے سلام پھیرا میں نے کہا حضرت 500 رکعت آج تو آپ نے نفل پڑھے؟ فرمایا ہاں میں بطور کفارہ پڑھتا ہوں۔ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں بڑا چونک گیا کہ شرع شریف میں بطور کفارہ 500 رکعت نفل یہ تو کہیں بھی نہیں لکھے ہوئے، تو یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب ذرا توجہ کرنا، ہائے ہائے ہائے، حضرت فضیل عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں معین الدین مجھے پتہ ہے کہ یہ 500 رکعت بطور کفارہ یہ نفل کہیں نہیں لکھے ہوئے، لیکن میں نے 1 سال کے لیے اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ہیں۔ کیوں لازم کیوں ہیں؟ فرمایا ایک دن میں وضو کر رہا تھا، دوران وضو میں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ ید صرف اس کو نہیں کہتے، کونی سمیت یہاں تک اس کو ید کہتے ہیں شریعت میں، کہا میں ہاتھ دھوتے ہوئے اس میں نے 3 مرتبہ پانی نہ بہایا، 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے، میں نے 2 مرتبہ پانی بہایا اور وضو کر کے کھڑا ہوا تو حیات فی غیب میں رات کو جب سویا خواب میں نبی پاک تشریف لائے اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا فضیل فضیل عیاض ہماری محبت کے دعوے بھی کرتے، تمہیں پتہ نہیں کہ ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہماری سنت ہے؟ فرمایا مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی خفت ہوئی کہ اب میرا ہمیشہ کے لیے معمول ہے کہ میں پورے سال کے لیے بطور کفارہ یہ 500 رکعت پڑھوں گا کہ مجھ سے یہ سستی اور قائلی ہوئی کیوں؟ یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہے اولیاء اللہ کا اتباع اور شریعت کا حیا اور احیاء۔ اور ایسے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کا ایک جناب والا سنت بھی رہ جائے تو مصطفیٰ کریم تشریف لے آتے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت گولڑوی قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ
اثر کی ایک دفعہ سنتیں رہ گئیں جو سنتیں غیر موقدہ ہے، اور جب رات کو آنکھ لگی ادھر سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا، میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا ہو کے سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ یہ ہے ہمارے اولیاء۔ آج ہم نے کون سے اولیاء بنا لیے جو فرض کے تارک، جو سنت کے باغی، جنہوں نے شریعت سے منہ موڑا، وہ ہمارے سجادہ نشین بن گئے۔ افسوس کہ یہ چیزیں بیان ہی نہیں ہوتی۔ آئیے اسی دلیل العارفین کے غسل جنابت کے باب میں حضرت بختیار کاکی لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک دن شام کے بزرگ خواجہ غریب نواز اپنی زندگی میں 4000 اولیاء کی زیارت کے لیے گئے۔ آپ جس بزرگ کی بیعت ہو اسی کی بیعت رکھو، طالب آپ کسی کے بھی بن سکتے ہو فیض لینے کے لیے، مگر خیال یہی کرو کہ یہ بھی اپنی پیر کی برکت ہے۔ لیکن یاد رکھو 4000 اولیاء کی زیارت کے لیے خواجہ غریب نواز گئے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں شام کے ایک بزرگ شیخ اوحد محمد الواحد غزنوی ان کی زیارت کے لیے گیا، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ وہ شہر سے دور انہوں نے اپنا ایک جھونپڑی بنا کے بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور میں اس وقت بڑا متجسس اور حیران اور پریشان اور ششدر ہوا کہ ان کے اردا گرد 2 انتہائی خوفناک شیر کھڑے ہیں۔ میں نے کہا واہ کیا کمال اللہ کا ولی ہے جس کے درندے بھی تابعداری کرتے ہیں۔ تو ان شیروں کو دیکھا، مگر اس سے بھی زیادہ تعجب مجھے اس لیے ہوا کہ اس فقیر حق کو وہ جس طرح ایک کمان کا چلہ ہوتا ہے نا، اس طرح بالکل سوکھے ٹانڈے کی طرح ضعیف نحیف لاغر، جسم میں گوشت نام کی چیز نہیں۔ تو جب میں یہ متجسس ہوا تو انہوں نے بھانپ لیا اپنی مومنانہ فراست سے، مجھ سے پوچھا معین الدین پریشان کیوں ہے، حیران کیوں ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں حضور میں پریشان اس لیے ہوں کہ اللہ نے کیا شان بخشی کہ جنگل کے درندے بھی آپ کو سلامیاں کرنے آ رہے ہیں، مگر آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ فرمایا معین الدین یہ کوئی کمال نہیں کہ درندے آ رہے ہیں، ہائے ہائے ذرا توجہ سے سننا۔ فرمایا معین الدین میں 30 سال سے مجھے جو چیز کھائے جا رہی ہے اور میرا گوشت گل گیا ہے، میرے صرف ہڈیاں اور یہ چمڑا رہ گیا ہے، سارا گوشت میرے اندر سے جھڑ گیا ہے، صرف ایک ہی پریشانی ہے۔ اے حضور بتائیے وہ کون سی پریشانی ہے؟ فرمایا معین الدین ایک ہی چیز سوچ کے میں ہلاک ہو رہا ہوں کہ اگر نماز کا کوئی ادب رہ گیا تو قیامت کو رب کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ سوچئے جن سجادہ نشینوں کی نمازیں ہی رہ گئیں، ہماری نمازیں ہی رہ گئیں، فرض رہ گئے، واجبات رہ گئے، سنتیں رہ گئیں، ہم کس کھیت میں جائیں گے، کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری اوقات کیا، ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ یہ ہے اللہ کے ولی۔ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ پریشان ہو کے آج تیری میری پریشانی کیا ہے کہ میرے بچے کو اچھی جاب مل جائے، میرے بچے کے ایگزام اچھے ہو جائیں، میں کوئی اچھا کاروبار بنا لوں، میں کوئی چنگا جناب والا مال متا جوڑ لواں تاکہ میری اولاد کا مستقبل محفوظ ہو جائے، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، پلازے بناؤ، زمینیں لو، اس میں کوئی پابندی نہیں، مگر یہ دیکھو کہ شریعت کا حیا کتنا ہے، اور صرف حیا نہیں شریعت کا اتباع کتنا ہے اور احیاء کتنا ہے، اس کو دیکھو۔ اولیاء کی ہماری پریشانی یہ ہے کہ اور مال آیا اور جمع کر لیں اور بھر لیں، اولیاء کی پریشانی کیا ہے کہ فرض نماز میں کوئی ادب رہ نہ جائے، رب کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہے اتباع شریعت، یہ ہے احیاء شریعت۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مرشد حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا حضور فلاں بندے کو میں نے دیکھا وہ ہوا میں اڑتا آ رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی کوئی کمال ہے؟ کہا حضور یہ کمال نہیں۔ فرمایا بندہ خدا ہوا میں تو مکھی مچھر اور کوے بھی اڑتے ہیں، اگر ان کی صفت خلیفۃ اللہ میں پائی جائے تو یہ کون سا کمال ہے؟ حضرت میں نے اس کو پانی پہ چلتا دیکھا۔ فرمایا یہ کوئی کمال ہے؟ کہا حضور کیوں؟ فرمایا بطخیں اور مینڈکیں بھی پانی میں تیرتی ہیں، اگر بطخوں اور مینڈکوں کی صفت بندے میں آ گئی تو یہ کون سا کمال ہے؟ حضور پھر ولایت کیا ہے، کمال کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔
فرمایا ولی وہ ہے اور کمال یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی ایک ایک لقمہ رزق حلال کا کھلائے، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ اتباع سنت میں مستعد رہے، اتباع سنت، احیاء سنت، اس کا خیال رکھے۔ اور تیسری صفت کیا؟ سبحان اللہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ فرمایا کام کاج میں بھی لگا ہے، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ فرمایا ایک ہوتا ہے قولی ذکر، ایک ہوتا ہے فعلی ذکر۔ قولی ذکر تو اللہ اللہ ہے، لیکن جب دکاندار ڈیلنگ کر رہا ہے تو جناب وہاں کیسے اللہ کا ذکر ہوگا؟ فرمایا ناپ تول میں ڈنڈی نہ مار، یہ فعلی ذکر ہے اللہ کا۔ دیانت سے کام لے، یہ فعلی ذکر ہے اللہ کا۔ اس میں ڈنڈی دو نمبری نہ کر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ والا وہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ فرمایا جو اللہ کے رجال ہیں، اللہ کے بندے، وہ تجارت میں بھی لگے ہوتے ہیں، ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ ہے ولی کی نشانی۔ اللہ توجہ کرنا، سبحان اللہ۔ حضرت محی الدین ابن عربی، آپ ایک دن اپنے حلقہ احباب میں بیٹھے ہیں اور چھم چھم آپ کے نین جھڑنے لگے، آنسو آ گئے، تو کسی نے جرت کر کے پوچھ لیا حضور رو کیوں رہے ہیں؟ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرا میرا رونا کس لیے ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کا رونا کس لیے ہوتا ہے؟ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں میری زندگی میں مصطفیٰ کریم کی کوئی قولی فعلی سنت نہیں جس پر میں نے عمل نہ کیا ہو، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کاش میرے نبی کی ایک سنت جو مجھ سے چھوٹ گئی اگر میں اس پر بھی عمل پیرا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور وہ کون سی سنت ہے جو آپ سے نہ ہو پائی؟ آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم کی 4 بیٹیاں تھیں، میرے نبی نے ان کی شادیاں بھی کی، اور کبھی کبھی بیٹیوں کو ملنے ان کے گھر چلے جاتے، کاش آج میری بھی بیٹی ہوتی، میں اس کی آگے شادی کرتا اور مصطفیٰ کی سنت کی ادائیگی کے لیے بیٹی کے گھر اس کو ملنے چلا جاتا۔ ایک تو بیٹیوں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی مصطفیٰ نے بتا دیا، اور بیٹیوں کو ملنے جائیں تو رشتہ داری کا اپنا ایک معاملہ ہے، مگر یہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا کہ مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے بیٹیوں کو ملنے چلے جائیں۔ یار آپ اندازہ فرمائیں اس حد تک بھی اولیاء اللہ کتنے متجسس اور متردد ہیں اور کتنے حساس اور کتنے حریص ہیں، اس حد تک بھی اتباع سنت کا حیا۔ اللہ یہ ہیں اولیاء اللہ اصل، جو شریعت کا حیا کرنے والے ہیں، شریعت کا احیاء کرنے والے ہیں، شریعت کا اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں مصطفیٰ کریم کی، یہ ہیں اولیاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل جن کے مقلد غوث پاک جیسی ہستیاں ہیں، اللہ 7 لاکھ حدیثیں جن کو سندن متن حفظ ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ فرمایا اللہ جس پہ اپنا فضل کر دے۔ کہا حضور بتائیے۔ فرمایا ایک دن میں حمام میں نہانے کے لیے گیا، اس وقت حمام باہر ہوتے تھے، وہاں جا کے لوگ نہاتے تھے، تو کہا میں نہانے کے لیے حمام میں گیا تو وہاں مختلف غسل خانے بنے ہوئے تھے، لوگ غسل کر رہے تھے، اور غسل خانے کے اندر بھی وہ بغیر چادر کے نہا رہے تھے، تو میں نے ایسی آواز لگائی کہ غسل خانے کے اندر بھی چادر باندھ کے نہانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میں نے چادر باندھی اندر جا کے اور غسل کیا۔ رات کو جب سویا تو جبرائیل امین میرے خواب میں آئے، تو انہوں نے کہا اے احمد اللہ نے تجھے وہ مقام عظمت عطا فرما دیا ہے، کیوں؟ فرمایا تو نے مصطفیٰ کی ایک سنت کو زندہ کر دیا ہے، جو میرے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے وہ تو اللہ کا ولی ہے، اور میرے امیر اہل سنت مولانا
الیاس قادری، جن کی نشست و برخات سنت کے مطابق، جن کا جناب والا تخاطب و کلام سنت کے مطابق، جو وضو کریں تو سنت کا لحاظ کریں، جو نماز پڑھیں تو سنت کا لحاظ کریں، جو کھائیں تو سنت کا لحاظ کریں، جو پئیں تو سنت کا لحاظ کریں، جاؤ ذرا ان کی مجلس میں بیٹھو، سنت کا فیضان نہ ملے تو بات کرنا۔ اگر یہ اللہ کے ولی نہیں تو پھر اور کون ہوگا اللہ کا ولی؟ ہم کہتے ہیں وہی اللہ کے ولی، نہ امیر اہل سنت میرے کوئی رشتہ دار ہیں، نہ میرے پیر و مرشد ہیں، نہ میں ان کا شاگرد ہوں، ان سے محبت کی وجہ وہ شریعت کا اتباع ہے، اور کوئی بھی سجادہ نشین شریعت کا حیا کرنے والا ہوگا اس کے جوتے ہمارے سروں کا تاج ہے، چاہے وہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سروردی ہو۔ مگر میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اس گئے گزرے دور میں متبع سنت و شریعت ایسا کوئی ولی ہے تو پھر مجھے بھی بتانا۔ یہ ایسے کوئی بلنڈر نہیں ہے، یہ میری کوئی عقیدت ایسے نہیں ہے کہ میں عقیدت کے جوش میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اتنا بڑا تبلیغی نیٹ ورک کسی کا ہے تو مجھے دکھانا، اتنا بڑا تعلیمی سسٹم اگر کسی نے متعارف کروایا تو مجھے دکھانا، اور جناب والا الیکٹرانک میڈیا میں مدنی چینل جیسا اتنا بڑا کار ثواب اور جناب والا شریعت سیکھنے کا یہ جو ماحول دیا ہے یہ کسی نے دیا تو مجھے بتانا۔ ایسے لوگوں کے دل میں بغض نہ پالا کرو۔ دیکھا بات وہی آ گئی جو حضرت بایزید بستامی نے کہا، اور بات وہی ہے جس کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اور جس کو آگے نقل کیا میرے سیدی آل حضرت نے 21ویں جلد مقال العرفاء باعزاز شرع علماء کے اندر، اور پھر طبقات الکبریٰ امام عبدالوہاب شعرانی نے نقل کیا کہ اپنی دوستیاں اور دشمنیاں اپنی مزاج اور اپنی طبیعت سے بناؤ نہ بناؤ، دوستی بھی رکھو تو اللہ رسول کی وجہ سے، دشمنیاں بھی رکھو تو اللہ کا رسول کی وجہ سے، اپنی شریعت سے، اپنی طبیعت سے دوستی اور دشمنی نہ رکھو، مصطفیٰ کی شریعت سے دوستی اور دشمنی۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اب ٹائم بھی اینڈ ہو گیا، میرا دل کر رہا ہے میں کچھ آپ کو قرآن بھی سناؤں، پڑھ دوں؟ اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، ولیوں کی نشانی اللہ کا قرآن، میرا کریم رب کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ فرمایا تم راتوں کو سو جاتے ہو، وہ راتوں کو جاگ کے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور رکوع کرتے ہیں، اور صرف راتوں کے معمولات ہی نہیں، اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، کروٹ بدلتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، اور جناب جب کلام کرتے ہیں بڑا سلامتی والا کلام کرتے ہیں۔ ان آیات سے کیا پتہ چلا کہ ولی وہ ہے جس کے دن دیکھو، جس کی راتیں دیکھو، جس کے صبح دیکھو، جس کی شامیں دیکھو، جن کے ازدواجی معاملات دیکھو، خانگی معاملات دیکھو، خاندانی معاملات دیکھو، معاشی معاملات دیکھو، معاشرتی معاملات دیکھو، جو اللہ کا ولی ہے کھڑا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں، بیٹھا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں، لیٹا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں، چل رہا ہے اس کے چلنے سے بھی حضور کی سنت کا نور نظر آئے گا، کلام کرے گا تو سلامتی والا کلام کرے گا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حضرت امام حسن بصری سے پوچھا، امام حسن بصری پتہ ہے کون ہے؟ جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے فیض لیا، سلسلہ قادریہ سہروردیہ اور سلسلہ چشتیہ، یہ تینوں سلسلے میرے مولا علی سے چلے، اور امام حسن بصری تینوں سلسلوں میں آپ نے مولا علی سے فیض لیا۔ اور سلسلہ نقشبندیہ اس کے پیشوا کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔
اور انہوں نے آگے سلسلے نقشبندیہ کو جو فیض تقسیم کیا وہ حضرت سلیمان فارسی کے تھرو آیا امت میں. تو حضرت امام حسن بصری سے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا حضور ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا هو الذی یکون فی وجہہ حیاء، ولی وہ ہے جس کے چہرے سے حیا ٹپکے. وفی عینہ بکاء، ولی وہ ہے جس کی آنکھیں رب کی یاد میں رونے والی ہوں. اللہ. وفی قلبہ صفاء، جس کا دل شیشے کی طرح صاف ہو. وفی لسانہ ثناء، جس کی زبان اللہ اور اس کے رسول کی توصیف و ثنا کرنے والی ہو. وفی یدہ عطاء، جس کے ہاتھ میں بخشش ہو، عطا کرنے والا ہو. اللہ. وفی وعدہ وفاء، جو وعدہ وفا کرنے والا ہو. وفی نطقہ شفاء، جو بولتا جائے تمہارے دل کی میل دھلتی جائے. یہ ولیوں کی نشانی ہے. سبحان، محبت سے کہو سبحان اللہ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت پڑھ دوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پہ خوف ہے نہ غم. اے میرے اللہ تیرے ولی ہوتے کون ہیں؟ ان کی نشانیاں کون سی ہیں؟ دو نشانیاں اس مقام پہ بیان کی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ولی کی دو نشانیاں ایمان والا اور متقی. آئیے ذرا قرآن مجید میں اللہ نے ایمان والوں کی دو نشانیاں بیان کی، ولی کی دو نشانیاں بیان کی، ایمان والا اور دوسرا متقی. اب ذرا قرآن سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں ایمان کدھر سے ملتا ہے؟ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں رب فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. فرمایا ایمان والا کون ہے؟ اے میرے اللہ، اے میرے نبی، آپ کبھی نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ اور میرے رسول کی اہانت و توہین کرنے والے سے کبھی دوستی نہیں رکھے گا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ اس کے والدین کیوں نہ ہو، ابناؤں اس کے بیٹے کیوں نہ ہو، اخوانوں اس کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتوں اس کے دیگر رشتہ داری کیوں نہ ہو. جس سے دل والا تعلق رکھے گا اللہ رسول کی وجہ سے رکھے گا، جس سے دشمنی رکھے گا اللہ رسول کی وجہ سے رکھے گا. مالک ملے گا کیا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ایمان اسی کا مقدر بنے گا جو جتنا میرے نبی کے لیے غیرت رکھنے والا ہوگا اتنا ایمان کامل ہوگا. دوسرا یتقون. اب ہمارے خطیب الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اگے موت پوندی ہے پڑھ دیا. وکانوا یتقون. دوسری صفت کیا ہے؟ وہ متقی ہوتے ہیں. آئیے جناب والا تقوی بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جناب والا اعتقادی تقوی ہوتا ہے، ایک عملی تقوی ہوتا ہے. اعتقادی تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اور میں جو دل سے میرے نبی کا ادب کرنے والا ہے تقوی اسی کا مقدر ہے. ایمان بھی ملتا ہے میرے نبی کے لیے غیرت رکھنے کی وجہ سے، اور تقوی ملتا ہے دل سے میرے نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے. اور عملی تقوی کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اس سے بھی تقوی ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھو، اس سے بھی تقوی ملتا ہے. فإن خیر الزاد التقوی.
حج سے بھی تقوی ملتا ہے مگر وہ یقینی نہیں، لعل یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، یقین کریں، نماز پڑھو شاید کہ تمہیں تقوی مل جائے، روزہ رکھو شاید کہ تمہیں تقوی مل جائے۔ فرمایا دل سے میرے نبی کا ادب کرو، نماز پڑھو تقوی ڈھونڈو، روزہ رکھو تقوی ڈھونڈو، حج کرو تقوی ڈھونڈو، زکوٰۃ دو تقوی ڈھونڈو۔ فرمایا اگر دل سے میرے نبی کا ادب کرو گے تقوی تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تقوی تمہیں خود ڈھونڈے گا۔